السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویور، آج ہم بات کریں گے، کوشچن ہے ہمارا واٹ از میتھمیٹکس، میتھمیٹکس کیا ہوتا ہے۔ اب میتھمیٹکس جو ہے وہ بیسیکلی ایک سائنس ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے سائنس ہے یا آرٹس ہے، تو یعنی میتھمیٹکس کیا ہے، سائنس ہے یا آرٹس ہے۔ تو آپ کو میں بتا دوں میتھمیٹکس بیسیکلی سائنس بھی ہے اور آرٹس بھی ہے۔ اچھا، کیا مطلب سائنس کس طرح سے، آرٹس کیسے ہے؟ سائنس اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ جب ہم کوئی چیز ایکسپیریمنٹل بیس کے اوپر ویریفائی کر کے اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ جب آپ تجرباتی طور پہ ایک چیز کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے آپ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں تو وہ سائنس ہوتی ہے۔ آرٹس جو ہے آپ کے ذہن میں جو بھی خیالات ہیں، جو کچھ بھی ہیں، آپ ان کے اوپر مطلب آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، مطلب ان کا کوئی آپ نے ریجڈ رول نہیں بنایا ہوا، بس ٹھیک ہے وہ تو تھیوریٹیکل ہی ہے سب کچھ، تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ ایک آرٹ ہے۔ تو یہ آرٹس بھی ہے، آرٹ بھی ہے، آرٹ بھی ہے۔ اب میتھمیٹکس کو کسی بھی ڈکشنری میں ڈیفائن نہیں کیا گیا، میتھمیٹکس کو کہیں بھی کسی نے بھی اس کو اس طرح ڈیفائن نہیں کیا جیسے کہ فزکس، بائیو اور کیمسٹری اور باقی سبجیکٹ کو کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اور آج میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بھی بتاؤں گا، میتھمیٹکس کی ڈیفینیشن، جو کہ 1 یا 2 لائن میں ہے۔ اور وہ ڈیفینیشن جو ہے میں جو کہ فرسٹ ٹائم اس کو ڈیفائن اگر کر رہا ہوں، یا شاید آپ نے کہیں کسی سے سنا ہو یا میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کبھی اس کے بارے میں بات کی ہو، تو اب ہمارے پاس ہے سوال پیدا ہوتا ہے میتھمیٹکس ہے کیا؟ تو ہم نے کہہ دیا میتھمیٹکس ایک لینگویج ہے۔ اب اچھا سوال پیدا ہوا کیسی لینگویج ہے؟ یہ ایسی لینگویج ہے جو 2 چیزوں کے درمیان انٹریکشن جو ہے نا کرنا ہو، تو وہ درمیان میں انوالومنٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے میتھمیٹکس۔ اب کیسے 2 لینگویج کیسے ہے، یہ تو میتھمیٹکس کا ایک فیس آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بیسیکلی ایک یعنی انٹریکشن مین آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوا صوفہ سیٹ سے اپنی چیئر سے بات کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں گا؟ میں ابھی کھڑا ہو کے کہتا ہوں اوپن دا ڈور، اب دروازہ خود کھل جائے، تو میں نے بات کی، دروازہ کھلا، اب میرے بات کرنے اور دروازے کے کھلنے میں جو انٹریکشن ہوا اور جو ری ایکشن ہوئے ہیں جتنے بھی، ان کے درمیان میں کہیں میتھمیٹکس انوالو ہے۔ کیسے انوالو ہے اس کے بارے میں ہم چونکہ ہم میتھمیٹکس کا جب کورس پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پہ ہم اس کو مزید ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہے۔ بیسیکلی جو میتھمیٹکس ہوتا ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑی کوئی بات لکھتی ہے۔ جیسے ایک شاعر جو ہے نا ایک بات لکھتا ہے، تو اس شاعر کے بات لکھنے کے اندر وہ ایک پوری بات کو ایک شعر میں کہہ دیتا ہے۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، میرے دل میں دکھ بہت ہے، تو مثلا میں کہتا ہوں میں بڑا دکھی اور پریشان ہوں، اس کے اوپر میں ایک قصہ لکھتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں بہت پریشان تھا، یہ ہے وہ ہے، ایک پورا پیراگراف پڑھا۔ اور دوسرا ایک شاعر نے شعر لکھ دیا کہ مطلب اس کے اندر اس نے اپنے دکھ کی داستان 2 لائنوں میں لکھی۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ جو شاعر نے لکھا ہے وہ پورا ایک پیج ہے، اور جو دوسرے نے لکھا ہے وہ پیج پڑھے گا تو اسے سمجھ آئے گا۔ لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو بات شاعر نے لکھی ہوتی ہے وہ اس کے ایک پیج نہیں ہے، وہ جتنے مرضی پیج بنا لیں، آپ اس کو اپنے دکھ کے لحاظ سے دیکھیں گے، دوسرا انسان اس کو اپنے دکھ کے لحاظ سے دیکھے گا۔ تو اس لیے یعنی کہ ہر بندے کے دکھ کو ایک ہی بندے نے ڈیفائن کر دیا، ورنہ اگر اسے ہم پیراگراف کی شیپ میں لکھیں گے تو پھر وہ ہر بندہ اپنا ہی پیرا لکھے گا۔ تو اس کا مطلب شعر و شاعری کا ہمیں یہ فائدہ پہنچا کہ آپ کے اندر کوئی خیالات اور جذبات ہیں دوسرے تک پہنچانے ہیں، تو کسی شعر و شاعری سے آپ اس کے دل میں اس بات کو اتار دیں گے۔ شعر و شاعری بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ کو تلاش کر لینا، وہ جو پورا اپنے پیراگراف لکھنا چاہتے ہیں یا ایک بک لکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں سے وہ الفاظ بیچ میں اس میں سے نکالنے ہیں جو ان میں سے سب سے زیادہ پاورفل ہوں اور سب سے زیادہ ایسا ریدم ہو کہ جو آپ کو ایک مطلب یہ کہ آپ کے ایسے فریکوینسی جو ہے وہ دل کے ساتھ میچ کرے کہ آپ اس کو فیلنگ بھی آپ کو ساتھ میں آ جاتی ہے۔ چونکہ جب ہمیں کسی کو کوئی چیز فیل کروانی ہوتی ہے تو بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم کسی کو شعر کے ذریعے سے فیلنگ دے دیں تو وہ اوکے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی ہمیں سمجھ آ گئی۔ تو یہ 2 چیزوں کا آپس میں نے آپ کو ریلیشن بتایا ہے کہ کیسے یہ کیا جاتا ہے۔ اب میتھمیٹکس جو ہوتا ہے، چونکہ ہم بات کریں کہ میتھمیٹکس جو ہے میتھمیٹکس ہے کیا،
تو آپ کیسے کسی کو یہ بات باور کروا سکتے ہیں کہ میتھمیٹکس جو ہے وہ یہ چیز میتھمیٹکس ہے، یا کسی کی زبان کو، کسی کے خیالات کو آپ اس کو چینج کر دیتے ہو کسی سمبولک فارم میں، تو وہ میتھمیٹکس بن جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ جیسے مجھے بہت دکھ ہے تو میں نے سپوز اسے ایکس کہہ دیا، میں بہت خوش تھا میں نے اسے وائی کہہ دیا، تو اس طرح سے میں نے کچھ ویریبل نکالے اور ان سے میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک پیرامیٹر بنا لیا، میں نے کوئی چیز بنا لی، اس کو بعد میں کیلکولیٹ کرتا ہوں تو مجھے ایک انسان کے دکھ کتنا تھا میں وہ نکال سکتا ہوں، دوسرے انسان کو کتنا دکھ تھا میں وہ نکال سکتا ہوں کہ زیادہ دکھ ہی کون تھا۔ پھر اس کے لیے جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، اگر آج آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور وہاں پہ سرچ کریں کہ جیسے لیلا مجنوں کی جو لو سٹوری ہے، لیلا مجنوں میں کتنا پیار تھا، وہ بھی میتھمیٹیکلی آج تک جو ہے نا وہ کچھ ریسرچ پیپر اس کے اوپر آ چکے ہیں میتھمیٹکس میں۔ تو مطلب ایک جو جسٹ ایک فیلنگ تھی، تو اس فیلنگ کو بھی میتھمیٹیکل زبان دی جا رہی ہے۔ آپ کتنے اچھے میتھمیٹیشین ہیں، آپ میتھمیٹیشین تب بنیں گے کہ میتھمیٹیشین پہلی بات ہے حل کرنے سے میتھمیٹکس نہیں بنتا، یعنی ایک بندہ جو سلوشن نکالتا ہے، ہم چونکہ بچپن سے لے کے ساری لائف اپنی جب میتھ پڑھتے ہیں تو سلوشن نکالنے پہ لگا دیتے ہیں، بیسک یہ نہیں ہے۔ میتھمیٹکس کا مزہ تو تب آتا ہے کہ جب آپ کسی پرابلم سے کوسچن بناتے ہیں اور پھر اس کا حل نکالتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ چونکہ ہم اس سرکٹ میں اگر 4 حصے ہیں، پہلے حصے میں آپ نے کوسچن کو کریٹ کیا، اس کو میتھمیٹیکل لینگویج میں کنورٹ کر لیا، یعنی آپ کے پاس کوئی بھی کوسچن ہے، جیسے بارش ہو رہی ہے، اب کتنی بارش ہو رہی ہے یہ ہم کیسے نکالیں گے کہ ہم پہلے یہ کریں گے کہ جب بارش ہو رہی ہے تو ہم کیا چیز کریں گے، پہلے ہم اس کو ڈیفائن کر لیں گے میتھمیٹیکل لینگویج میں، پھر اس کے بعد ہم اس کا سولوشن کریں گے، سولوشن کرنے کے بعد جو بھی سولوشن آئے گا اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کریں گے، یعنی چیک کریں گے واقعی اتنی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، جسٹ ہم سوال اٹھاتے ہیں اور اس کا سولوشن نکالنا شروع کرتے ہیں، سوال اٹھایا سولوشن، کہیں سے کوئی بک اٹھائی سوال اٹھایا سولوشن، بچے کو پریکٹس کروائی ایگزام دینا ہے سولوشن۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ میتھمیٹکس کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ بہترین میتھمیٹیشین وہ ہوتا ہے اگر آپ میں سے مطلب ہم جب لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو اس کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ان لاکھوں میں سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے جو ایسی کی کچھ چیزیں ایجاد کر دیتا ہے جو تمام لوگوں کی زندگی کو آسان کر دیتی ہیں، اس لیے ہم ان لاکھوں لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ ادروائز اگر ہم نے کسی کو کلرک بنانا ہو یا کسی کو کسی ایک کام کے لیے مختص کرنا ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو اتنے فالتو چیزیں پڑھائیں، اس کو خالی کلرک والے کام ہی سکھا دیں نا۔ تو اس کو ایکسٹرا ایجوکیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ شاید ہم نے جتنا اس کو تعلیم دی یہ اپنی ایک نئی سوچ سے کچھ ایسا تخلیقی کام کر دے جس سے ہماری زندگی کے اوپر اس کا فائدہ ہو۔ تو جیسے آپ دیکھتے ہیں موبائل فون، یہ کچھ تو اسٹوڈنٹ ہوئے ہوں گے جنہوں نے اس پہ کام کیا، گوگل جیسی سروس ہے، انٹرنیٹ جیسی سروس ہے، ہمارے پاس اچھا کپڑا بنانے والی مشینیں ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ساری یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ذہنوں میں لاکھوں لوگوں میں سے کسی 1-2 لوگوں کے ذہن میں وہ آسانیاں آتی ہیں۔ باقی جو ہوتے ہیں وہ جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں، سارے لوگ ایجوکیشن کو جاب کے لیے پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے وقت کا ضیاع بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچتا ہماری سوسائٹی کو۔ تو فائدہ ان کے گھر تک پہنچتا ہے، سوسائٹی کو پہنچتا ہے، لیکن اس حد تک نہیں پہنچتا جو اصلیت ہوتی ہے، جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو جب آپ لوگ اگر اس کی اوریجنلٹی کو سمجھ گئے، یعنی کہ کیوں، کیسے، اور اس کے چاروں سرکٹ کو کمپلیٹ کریں، انیشلی ہر بندے کو یہ ڈیفیکلٹ لگے گا، لیکن کتنا عرصہ لگے گا جب آپ میٹرک کر لیں، اور اگر بچے کو 1 سال کی یہ ٹریننگ دے دی جائے کہ وہ کوسچن کہاں سے خود بنائے، خود اس کو وہ کرے، اور اس طرح کی جب عادت ڈال دی جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کتنے مسائل کا حل آپ کو مل جاتا ہے۔ تو جدید ٹیکنالوجی میں آپ لوگ اپنا رول ادا کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ ایک اچھے میتھمیٹیشین بنیں، اور اچھا میتھمیٹیشین وہ ہوتا ہے جو آپ کی ہوئی بات کو جس طرح شاعر ایک شعر کے اندر لکھتا ہے اس طرح وہ اس کو میتھمیٹیکل فارم میں لکھ دے۔ اچھا، سب سے اہم رول یہ ہے، اگر آپ اس کا سولوشن نہیں بھی نکال سکتے تو نو اٹ ایشو، کیونکہ سولوشن نکالنے والی پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے،
ان طریقوں سے جو طریقے پہلے سے موجود ہیں. جو نئے طریقے آ رہے ہیں, جو سم ٹائم ہم کویسچن یاد رکھیں کہ نیچر سے جو بھی کویسچن کریٹ کیا جاتا ہے اس کا سلوشن ہمارے پاس نہیں ہوتا. نیچر سے مین کہ قدرتی طور پہ ہمارے پاس نیچر کیا ہے, جیسے ابھی زلزلہ ہوا, ابھی ارتھ کویک جب ہوا ہے تو اس میں کتنا ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, میتھمیٹیکلی کتنا تھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہے نا ہمیں ایک دو پہلے سے ہمیں وہ خبر دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں. تو اس میں یعنی آپ میتھمیٹکس کا ایک اہم رول ہے, رول ہی سارا آپ سمجھ لیں کہ اس میں میتھمیٹکس کا ہے. تو اب ان تمام چیزوں کو جب آپ نے یہ سنا تو اس کے لیے آپ نے پہلے ویریبل جنریٹ کیا, ویریبل سے آپ نے جو بھی ایکویشن بن گئی ہے, اب اس ایکویشن کو حل کرنا بچوں آپ کے سلیبس میں شاید آپ نے کبھی زندگی میں پڑھی ہی نہیں ہوگی. یعنی کہ پھر اس کے لیے آپ نے جو بھی طریقے پڑھے ہوتے ہیں ان سب کو ملا جلا کے آپ اس کا سلوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں آنے والے جتنے بھی پرابلم ہوتے ہیں ان کو میتھمیٹیکل کنورٹ کرتے ہیں, میتھمیٹیکل سے ہم ان کے سلوشن نکالتے ہیں اور ان سلوشن کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ آج تک میری جہاں تک تحقیق ہے اس کے مطابق کوئی بھی بندہ جو میتھمیٹیکل رول کے اوپر اس نے کام کر کے کوئی چیز جنریٹ کی ہو, اور اگر اس نے پورے رول اگر صحیح اپلائی کیے ہوں تو اس کو جب پریکٹیکل لائف میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی وہ اس غلط نہیں ثابت ہوئی ہے آج تک. مطلب یہ کہ آپ نے جو چیز کاپی کے اوپر حل کی تھی, جو کمپیوٹر کے اوپر حل کی تھی, وہ آپ باہر جا کے عام زندگی میں امپلیمنٹ کرو گے, آپ کو دیکھنا پھر آپ کو وہ جو میتھمیٹکس نے کہا ہوگا وہی آپ کے پاس رزلٹ آئے گا. تو بیسیکلی یہ وہی ایک میں آپ کو کہوں گا میجک ہی ہے جو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں اور اس کو کمپلیٹ کریں. تو ہوپس ہو کہ آپ کی اس میں میتھمیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے تھوڑی سی انٹرسٹ ڈیولپ ہوگی اور آپ میتھمیٹکس کو ضرور سیکھنا چاہیں گے. تھینک یو سو مچ.